يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تعالى في مقام آخر وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون كذابون ثلاثون كذابون ثلاثون أنه يزعم نبي وأنا نبي لا نبي بعدي وأنا نبي لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي اتارا دین اسلام اور افضل کر دیا اس کو اتارا دین اسلام اور افضل کر دیا اس کو ختم کر کے رسالت رب نے اکمل کر دیا اس کو ختم کر کے رسالت رب نے اکمل کر دیا اس کو نبوت کی عمارت میں فقط ایک اینٹ باقی تھی میرے آقا کی آمد نے مکمل کر دیا اس کو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے بے شمار و لا تعداد درود و سلام تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین محدثین اور بزرگان دین پر واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور شرم و حیا سے لبریز میری معزز ماؤں بہنوں آپ جانتے ہیں آج 9 ستمبر اور اگر اسی ستمبر کی تاریخ کو دیکھا جائے تو 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اور اللہ رب العالمین نے
یہ ہم پر اور اس پاکستان پر یہ احسان کیا ہے کہ انہوں نے وہ قدم اٹھایا کہ جس فرقے کو دنیا مسلمان تصور کرتی تھی اور وہ اسلام کی کچھار کے اندر چھپے ہوئے بھیڑیے تھے، اللہ رب العالمین نے علماء کو بیدار کیا اور اپنی خاص رحمت فرمائی کہ 7 ستمبر 1974 کو اس لعین فرقے کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، آج اسی حوالے سے اگر میں ختم نبوت کے اوپر صرف قرآن کریم سے ہی مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں تو 4 جمعے چاہیے، کیونکہ 100 سے زیادہ آیات ہیں ختم نبوت پر۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مجموعے کو دیکھا جائے تو کم و بیش 7 جمعے چاہیے نبی علیہ السلام کی حدیث سے ختم نبوت کا صرف مقدمہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام کی تقریباً جو ختم نبوت پر احادیث آج ہی میں دیکھ رہا تھا، کم و بیش 284 احادیث الحمدللہ آج میں نے اپنی قلم سے لکھی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے خلفائے راشدین، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، سلف صالحین کے اقوال، یہ بہت لمبا چوڑا ایک سلسلہ ہے۔ اتنا عظیم یہ موضوع ہے کہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہے نا میرے بھائیوں، پوری توجہ میری طرف رکھنا، یہ کوئی عام موضوع نہیں، یہ عقیدے کا موضوع ہے۔ یعنی اگر اس موضوع کے اندر، اس عنوان کے اندر کوئی تھوڑی بہت گڑبڑ ہو گئی تو بندے کا عقیدہ تباہ ہو گیا، عقیدہ ختم تو اعمال غارت، اعمال غارت ہو گئے تو انسان سیدھا جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، دوسری آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے سارے نبیوں کو عالم ارواح میں سب کو اپنے سامنے جمع کیا، سب سے میں نے یہ اقرار لیا، حلف لیا کہ اے میرے نبیوں، اگر تمہاری نبوت کے سکے جاری ہوں، تمہاری رسالتیں چل رہی ہوں، لوگ تمہارے پیشوا بن رہے ہوں، لیکن میرا آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، آ کر کے اگر تمہیں اپنی نبوت کی طرف بلائیں یا نہ بلائیں، قالوا اقررنا قال فاشہدوا، وہ نبی تمہیں دعوت دے یا نہ دے کہ میری دعوت پر آ جاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں تم نے فوراً ہی اپنی رسالت چھوڑ دینی ہے، نبوت چھوڑ دینی ہے، اپنے پیروکاروں کو لے کر محمد عربی کا ساتھ دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیوں نے نا جب اللہ کی یہ بات سنی نا تو سب نے کہا فاشہدوا، اللہ ہم سارے کے سارے گواہی دیتے ہیں، ہم سارے کے سارے ایک دوسرے پر گواہ بن رہے ہیں کہ تیرا نبی آتا ہی گیا، ہماری رسالتیں چل رہی ہوئی، ہماری نبوتوں کے سکے جاری ہوئے، اللہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے تیرے نبی کی پیروی کو اختیار کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، پھر ایک دن ہوا ایسے تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عمر بن خطاب کے ہاتھ میں تورات کے ورق تھے، آپ پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے نا اچانک سیدنا صدیق کی کونی ٹکرائی حضرت عمر سے، فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے، نبی علیہ السلام کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا؟ غصے سے چہرہ سرخ ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کا۔ حضرت عمر نے نا تورات کے ورقے رکھ دیے، قربان جائیں صحابہ کے ادب پر بھی، اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے، کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا،
اے اللہ کے رسول ہم اپنی اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پر راضی، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا والذی نفسی بیدہ، اے عمر مجھے اللہ کی قسم ہے تو تورات کے جن ورقوں کو پڑھ رہا ہے، اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور وہ آ کر اگر میری پیروی نہیں کریں گے تو موسیٰ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ میرے بھائی موسیٰ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام ان 7 پیغمبروں میں سے ہے جنہیں قرآن نے اولو العزم کہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان 5 پیغمبروں میں سے ایک ہے جن کا درجہ ان 7 کے بعد آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر ان 5 میں سے ان 3 پیغمبروں میں سے ایک ہے جن 3 کی شان ساری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ اور میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے عمر تو تورات پڑھ رہا ہے، صاحب تورات بھی آ جائیں پھر میری بات نہ اگر مانے تو وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے آج نبی کے ہوتے ہوئے ہم اماموں کی طرف دوڑتے ہیں۔ آج نبی کے ہوتے ہوئے علامہ ظہیر شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے قادیانیوں کو یہ جرت ہم نے دی ہے، یہ چور دروازے ہم نے کھولے ہیں، اگر دروازہ کھلا ہوگا تو چوری ہوگی۔ آج نبی کے مقابلے میں اماموں کو ہم نے کھڑا کیا ہے۔ میں اس آدمی کا نام نہیں لیتا، کتاب کا نام بھی نہیں لیتا، لیکن ایک عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑی فقہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ عبارت لکھی ہے، نبی کی حدیث ایک طرف آ جائے، امام ابو حنیفہ کا قول ایک طرف آ جائے، ہم امام ابو حنیفہ کی بات کو مانیں گے۔ کیوں؟ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، امام صاحب سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ چور دروازے کھول کر ان ظالموں کو راستہ تو ہم نے دکھایا ہے، چور دروازے ہم نے خود کھولے ہیں۔ نبی کے مقابلے میں اماموں کو، فقہا کو، ائمہ کو کھڑا ہم نے کر دیا، انہوں نے بھی پھر جسارت کی، ایک کانے کو، ایک لعین کو اپنا مربی مہدی نبی بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ میرے بھائیوں اگر یہ ہم مسلمان ظلم نہ کرتے تو ان کی بھی کبھی جرت نہ پڑتی، یہ ظلم ہم نے خود کیا ہے۔ تو آئیو آج اپنی اصلاح کریں، اللہ سے توبہ کریں کہ ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، ایسے مسلمان بن جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے پیاری عائشہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر صحیح الترغیب والترہیب میں یہ روایت ہے، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، یہ میری مسجد آخری مسجد ہے جو کسی نبی کے ہاتھوں سے بنے گی، اس کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ مسجد ہے۔ تیسری حدیث نبی علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا تھا علی مدینے میں میرا نائب بن جا، منافقوں نے تانے مارے تیری حیثیت نہیں نبی کی نظروں میں، اس لیے تجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ سیدنا علی روتے ہوئے پیچھے گئے، اللہ کے رسول لوگ مجھے تانے مار رہے ہیں، علی تیری کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا نہیں علی تیری حیثیت میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ کے ہاں ہارون کی نسبت، جو موسیٰ کے ہاں ہارون کی حیثیت، لیکن ایک بات یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ختم نبوت کا عقیدہ ہمیں اس انداز سے بھی سمجھایا ہے کہ ایک مسیلمہ کذاب کا قاصد آیا، آ کر کے نبی علیہ السلام کو خط دیا۔ خط کی عبارت کچھ یوں تھی، الفاظ دائیں بائیں بھی ہو سکتے ہیں، یہ مسیلمہ کذاب کی عبارت ہے۔ اس میں یعنی کہ اس کا لب لباب یہ تھا کہ میں بھی نبی ہوں، مجھے بھی اپنی نبوت میں برابر کا شریک کر لے، اور تیرے بعد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خلیفہ اپنا بنا دینا، میں سارے بنو حنیفہ کو لے کر آپ کی اتباع کر لوں گا۔ 1,00,000 سے زائد افراد ہیں بنو حنیفہ کے، یمامہ شہر کا حاکم ہے مسیلمہ، اس نے یہ خط بھیجا
رحمت للعالمین، نبی نے جب خط کو پڑھا نا، حدیث کے الفاظ ہیں آقا علیہ السلام نے تلوار نکال لی، اور آقا علیہ السلام کا چہرے کا مبارک چہرے کے اثرات اس طرح ہو گئے جیسے آپ کے رخساروں پر انار کو نچوڑ دیا گیا ہو۔ صحابہ فرماتے ایسا پہلے کبھی غصہ نبی کے چہرے پر دیکھا نہیں گیا۔ تلوار کو نکال لیا اور فرمایا اگر سفیر کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں آج محمد اپنے ہاتھ سے تیری گردن اڑا دیتا۔ تیری اتنی جرت کہ تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک بودے انسان کا بودہ خط لے کر آ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ ہمیں عقیدہ ختم نبوت دے رہے ہیں کہ جو نبوت کا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے اپنے بعد نا یہ اعلان کر دیں کہ حصے دار مسلمہ بھی ہے اور خلیفہ بنے گا۔ نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، فرمایا اگر سفیر کو قتل کرنا جائز ہوتا تیری گردن اڑا دیتا۔ پھر فرمایا ہاتھ میں چھڑی لے کر فرمایا وہ تو نبوت میں حصہ مانگ رہا ہے، وہ تو خلافت مانگ رہا ہے، جاؤ جا کر اسے بتا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی زمین سے، پوری زمین سے یہ لاٹھی بھر کے برابر جگہ بھی تجھے نہیں دیں گے۔ لوگوں، نبی علیہ السلام اس دنیا سے گئے، ختم نبوت کے پہرے دار سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا حبیب یہ خط میرا لے جا کر مسیلمہ کذاب کو دے دے۔ مسیلمہ کذاب کے پاس سیدنا حبیب گئے، دیکھنا ختم نبوت پر صحابہ نے پہرا کیسے دیا۔ سیدنا حبیب سے خط لے کر جب مسیلمہ نے پڑھا، نبی علیہ السلام کے مبارک خط کی عبارت کچھ اس طرح تھی، مسیلمہ میں تجھے اللہ سے ڈراتا ہوں، مجھے اللہ کا رسول مان، اللہ کو رب مان، اسی میں تیری نجات ہے۔ اس نے کہا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا اشہد ان محمدن عبدک و رسولک، میں اللہ کا بندہ اور رسول انہیں مانتا ہوں۔ کہنے لگا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا مسیلمہ تیری بات سننے سے میرے کان قاصر ہیں۔ البدایہ والنہایہ کو اٹھائیں، امام ابن کثیر علیہ الرحمہ صحیح سند سے یہ واقعہ لے کر آئے ہیں۔ فرمایا اس نے نا حضرت جلاد کو بلایا، کہا حبیب کے ایک پورے کو کاٹ دیا جائے، کاٹ دیا گیا، پھر وہی سوال وہی جواب، انگلی کو کاٹ دیا، دوسری انگلی کو، ہاتھ کو، بازو کو، دوسری انگلیوں کے پور پور کو کاٹ دیا گیا، بازو کو کاٹ دیا گیا، ظالم پاؤں کی طرف بڑھتا ہے، انگلیوں کا پاؤں کا ایک ایک پور کاٹا، انگلیوں کو کاٹا، پاؤں کو ٹخنوں سے کاٹا، ٹانگوں کو گھٹنوں سے کاٹا، جب یہاں سے کاٹنے لگا نا سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ ہیں، آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا، فرمایا اللہ میں نے تیرے نبی کی ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے، اللہ یہ میری کیفیت میرے نبی تک پہنچا دینا۔ یہ آخری الفاظ تھے کہ سیدنا حبیب کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ جان پرواز کر گئی، قیمہ کروا لیا، پور پور جسم کا الگ کروا لیا، لیکن ختم نبوت پر سیدنا حبیب نے آنچ نہیں آنے دی۔ یہی مسیلمہ جب فوجیں لے کر آگے بڑھا، میرے نبی علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے، آقا علیہ السلام کے غلام آگے بڑھتے ہیں، سیدنا ثابت بن قیس انصاری کے پاس سیدنا انس آئے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، آ کر کہنے لگے ثابت اللہ کی قسم ہماری جو پہلی صفیں ہیں وہ کمزور ہو چکی، آپ خیمے کے اندر آئے،
کفن باندھا، خوشبو لگائی، باہر آئے، فرمایا آج میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرنے والے صحابہ میری طرف آ جائیں۔ فرمایا آج ختم نبوت کا مسئلہ ہے، چوکھٹ کی حفاظت کریں گے۔ 400 صحابہ ایسے جو ثابت کی آواز کو سن رہے دائیں بائیں لڑ رہے تھے، 400 نے آ کر موت کی بیعت کی۔ آپ نے ایک گڑھا کھود لیا وہاں پر اور اعلان کر دیا، اپنے آپ کو گڑھے میں ناف تک دبایا اور دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑ کر کے سیدنا ثابت اعلان کر رہے ہیں، فرمایا لوگوں جان لو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جب نبی کے ساتھ ہوا کرتے تھے کبھی بھی ہماری صفیں ہل نہیں پائیں، کبھی بھی ہم نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اللہ کی قسم نبی جا چکے ہیں لیکن ان کا دین زندہ ہے آج بھی۔ ہم آج بھی ان کی نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ 400 صحابہ، پھر جائیے آپ صحیح بخاری کا مطالعہ کریں، صحیح مسلم کتاب المغازی کو پڑھیں، جامع الترمذی کو پڑھیں، البدایہ والنہایہ کو پڑھیں، سیرت ابن ہشام کو پڑھیں۔ 700 صحابہ شہید ہوئے۔ سیدنا انس بن نضر کو ڈھال کے اوپر بٹھا کر، ڈھال کو نیزوں پر اٹھا کر دیوار کے اندر پھینک دیا گیا۔ آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ مارتے ہوئے دروازہ کھولا، صحابہ آئے۔ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا حمزہ کو جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں شہید کیا تھا، آج وہ اپنا خنجر لے کر دوڑ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا وحشی کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا میں نے اسلام کی جیسے سب سے عظیم شخصیت کو شہید کیا، آج کفر کے بھی سب سے بڑے علمبردار کو اپنے اسی نیزے سے قتل کروں گا۔ پھر تاریخ نے دیکھا اور لکھا ہے سیدنا وحشی بن حرب گئے مسیلمہ کذاب کے سینے پر چڑھ کر اسی کا انجام بھی برا کیا، اور صحابہ نے 700 کے قریب صرف حفاظ تھے جنہوں نے شہادت دے کر امت کو یہ پیغام دیا کہ جب بھی ختم نبوت کا مسئلہ ہے تم نے جھکنا نہیں ہے، تم نے بکنا نہیں ہے۔ جائیے اللہ کی قسم یہ اعلان ہم نے بھی کیا، ہمارے اسلاف نے بھی انشاءاللہ یہ ہمیں گٹی میں یہ سبق دیا ہے کہ لوگوں جب بھی ختم نبوت کا مسئلہ بنانا وہ محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کی صورت میں ہو، سب سے پہلے نکلتے ہیں اور قادیانیت پر، مرزا قادیانی اور اس کے مذہب پر ماننے والوں پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ جب بھی قادیانی میدان کے اندر آیا مناظرے کا چیلنج دیا، جائیے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ سب سے پہلے نکلے اور اس کا منہ بند کر دیا۔ اس نے ایک کتاب چھاپی معجزات مرزا قادیانی، اپنا نام آگے لکھا، پھر چیلنج کیا پوری امت کو۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آج امت مسلمہ سو رہی ہے، چیلنج کیا میں نے 111 معجزات 1011 معجزات لکھے ہیں، ایک بھی کوئی غلط ثابت کر دے میں اسے 100 روپیہ انعام دوں گا۔ 100 روپیہ بہت بڑی رقم تھی۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ امرتسر سے چلتے ہیں، قادیان کے اندر پہنچے، فرمایا لوگوں میں آ چکا، یہ تو ایک کی بات کرتا ہے، اللہ کی قسم میں اس کے 1011 کے 11 سارے معجزات آج غلط ثابت کر کے جاؤں گا۔ جب مرزے کو بلایا گیا کہا اپنی کتاب تیری ساری کا جواب لکھ کر ثناء اللہ لے آیا ہے، اگر آج میدان میں اگر تو سچا ہے تو اس نے نا اپنے منشی کو بھیجا، وزیر کو بھیجا، کہنے لگا جا ثناء اللہ سے جا کر کہہ دے ہمارے نبی نے قسم اٹھا لی ہے کہ وہ کسی مولوی سے بات نہیں کرے گا۔ میرے بھائی اس وقت پھر سارے عالم اسلام نے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ کو فاتح قادیان کا لقب عطا کیا تھا۔ اسی وقت قادیان کے اندر 3 دن تک ٹھہرے رہے، جلسے کیے، آپ کو شیر پنجاب کا بھی لقب ملا۔
فاتح قادیان کا بھی لقب ملا۔ ہمارے اسلاف نے، لوگوں ذرا سوچو نا، اور قادیانیوں تک یہ پیغام پہنچا دیا کرو۔ اگر آپ کو کوئی جاننے والا، آپ کے کوئی ساتھ کام کرنے والا قادیانی ہے، اس تک یہ پیغام پہنچایا کرو کہ قادیانیوں، تم جڑے کس سے ہو اور تم نے چھوڑا کس کو ہے؟ تم کٹے کس سے، تم جڑے کس سے؟ تم کٹ اس سے گئے ہو، تم نے چھوڑ اس ہستی کو دیا ہے جو کوہ صفا پر کھڑی ہے۔ فرمایا ما جربنا علیک اليوم مرارا، ما جربنا الا صدقا، ما رأینا الا صدقا۔ سارے مکہ امڈ آیا ہے، فرمایا لوگوں، محمد نے تمہارے اندر صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال گزارے ہیں، مجھے بتاؤ 40 سال کے اندر تم نے کوئی میرا ایک جھوٹ بھی پایا ہے؟ 40 سال کے اندر میرا ایک جھوٹ؟ سارا مکہ بول پڑا ما رأینا الا صدقا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہم نے آپ کو سچا پایا۔ وہ تو وہ ہے جس کو تم نے چھوڑ دیا، وہ تو وہ ہے جس سے تم کٹ گئے، کہ جو اس سے جڑ جاتا ہے قرآن اسے بھی صادقون کہتا ہے۔ جو اس سے جڑ گیا، قرآن نے اولئک ھم الصادقون کی ڈگری انہیں بھی عطا فرما دی، اور تم جڑ اس سے گئے ہو جس نے اعلان کیا میں نے عیسائیوں کے خلاف 50 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، مرزے نے، یہ اس سے جڑے ہیں جس نے اعلان کیا 50 جلدوں میں کتاب لکھی، مجھے چندہ دو، لوگوں نے چندہ دیا اور 5 جلدیں لکھی ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم نے تمہیں جگہ جگہ سے چندہ کر کے دیا ہے، اس وقت ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، بتا رہا ہوں کہ وہ کتنے سچے سے جس سے کٹ گئے ہو، یہ کتنا جھوٹا ہے جس سے جڑ گئے۔ تو 5 جلدیں تمہاری سامنے آئی ہیں، باقی کی کدھر ہے 45 جلدیں؟ کہنے لگا 5 اور 50 میں 1 صفر کا ہی فرق ہے نا، یہ کون سا اتنا بڑا فرق ہے؟ اور یہ جڑے اس کے ساتھ ہے، کٹ اس ہستی سے گئے ہیں جس نے جو بات بھی کی وہ پتھر پر لکیر ثابت ہوئی۔ وہ ایسا سچا تھا، جتنی پشین گوئییں کی اللہ کی قسم حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے سراقہ، اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک جو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن نہ آ گئے۔ سراقہ بیمار ہو گیا، صحابہ تیمارداری کے لیے آئے، گھر والے پریشان ہو گئے، سراقہ اب نہیں بچے گا۔ جب دیکھا نا پریشان ہیں لوگ، جب دیکھا نا صحابہ تعزیت کے لیے آ رہے، فرمایا لوگوں میرے پیچھے تکیہ رکھ کے مجھے ٹیک دی جائے، بٹھایا جائے۔ بٹھایا گیا، فرمایا مجھے موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اللہ کی قسم فرمانے لگے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کسرا یعنی ایران فتح نہیں ہوگا اور اس کے کنگن میرے ہاتھ میں نہ آ گئے۔ کیوں؟ میرے رسول اللہ مجھے بتا کر گئے ہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا، صحیح ہوئے، کسرا فتح ہوا، کنگن آئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں۔ لوگوں وہ تو اتنا سچا جس سے یہ کٹ گئے ہیں۔ فرمایا تھا کہ روم فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، شام فتح ہوگا، ہر علاقہ فتح ہوتا گیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے جو جو پیشین گوئیاں کی ویسے ہوتا چلا گیا۔ فرمایا میرا بیٹا 2 مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ سیدنا حسن آئے، حضرت معاویہ کے حق میں بیٹھے، صلح کروائی، لیکن جڑے اس کے ساتھ ہے جو اتنا بڑا جھوٹا، کہنے لگا میری موت یا مکے میں ہوگی یا مدینے میں ہوگی، ساری زندگی وہاں جانا بھی نصیب نہیں ہوا، موت آنی تو بڑے دور کی بات ہے، ساری زندگی جا نہیں سکا۔ او میرے بھائی، اگر تیرے ساتھ کوئی قادیانی کام کر رہا ہے، تیری دکان پر، تیرے محلے میں کوئی رہ رہا ہے، اسے بتایا کرو ظالمام تو کٹ اس سے گیا ہے جو زمانے میں سب سے سچا تھا، جڑ اس سے گیا ہے جو زمانے میں پرلے درجے کا جھوٹا ہے، اتنا بڑا جھوٹا۔ کہنے لگا میری شادی محمدی بیگم سے ہوگی، ملتان کا ایک زمیندار لے گیا، شادی اس سے ہو گئی۔ لوگوں نے کہا آپ تو نبی تھے،
آپ کی بات کو ان سے ماننے والوں نے کہا آپ کی پیشین گوئی جھوٹی ہو گئی۔ کہنے لگا میں نے کون سا کہا تھا کنواری کی شادی ہوگی مجھ سے، اس کا خامند مرے گا پھر یہ بیوہ ہو کر میرے نکاح میں آئے گی پھر یہ بیوہ ہو کر نکاح میں آئے گی۔ جس کی وہ بیوی تھی وہ 1948 میں مر رہا ہے، یہ خود 1908 میں 40 سال اس سے پہلے مر گیا۔ اتنا بڑا جھوٹا جڑے کس سے ہو اور کٹ کس سے گئے ہیں؟ میرے بھائی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے فرشتے بھی جس کے گھر میں اجازت لے کر آتے تھے، آج جس کی مقدس روح کو نکالنے کے لیے پورا پروٹوکول دیا گیا، پوچھا گیا اللہ کے رسول اگر اجازت ہے تو ہم آئیں گے وگرنہ چلے جائیں گے، فرمایا نہیں، میں اپنے رب سے ملاقات کا خواہاں ہوں۔ آسمان سے جبریل آئے، اللہ کے رسول میرے ساتھ ایک ایسا فرشتہ بھی آیا ہے، روایت صحیح بخاری کے اندر، آج سے پہلے کبھی وہ زمین پر نہیں اترا، آج آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ جبریل کدھر ہے؟ اللہ کے رسول آپ کے دروازے کے باہر کھڑا انتظار کر رہا ہے۔ یہ وہ مقدس چوکھٹ ہے جب پھر روح کو نکالا گیا، جہاں دفن ہوئے اللہ نے اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اے نبی جہاں تو لیٹا ہے قیامت تک کے لیے ہم اسے جنت کا ٹکڑا بنا دیں گے، جنت سے اٹھے گا، جنت کی سرداریاں مل جائیں گی۔ کاٹ ایسی ہستی سے گئے اور جڑے ایسے لامتی سے ہیں، جڑے ایسے لعین سے ہیں، مرنے سے پہلے نا ہیضہ ہو گیا، پیٹ اتنا خراب ہو گیا، کمزوری اتنی ہو گئی کہ زبان نے بولنا بھی چھوڑ دیا۔ جڑے ایسے گندے سے ہیں کہ اٹھتا ہے پیشاب کرنے کے لیے ذہن ساتھ نہیں دیتا، ایک جیب کے اندر وٹوانی رکھتا ہے، دوسری جیب کے اندر بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، گڑ کی ڈلی رکھتا ہے، جائیے اس کی اپنی کتاب روحانی خزائن جو کہ صحیح معنوں میں شیطانی خزائن ہیں، اس کے اندر یہ اس کے مریدوں نے، اس کے بیٹے نے، اس کے خلیفہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت صاحب کا بیماری کی وجہ سے بے شمار بیماریوں کا حملہ، اس کی وجہ سے ایسا ذہن اکھڑتا ہے، بعض دفعہ لوگ شوگر جو ہے وہ لو ہوتی ہے تو اپنی شوگر پوری کرنے کے لیے نا وٹوانی جو رکھی ہوتی تھی اسے نگل لیتا تھا، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا کہ جو گڑ کی ڈلی اس نے جیب میں رکھی ہوتی تھی اس کے ساتھ استنجا کر لیتا۔ اور ظالموں تم نے چھوڑا کس کو ہے اور پیچھے کس کے لگ گئے ہو؟ ایک وہ ہستی ہے جو آسمان کی طرف چہرہ کرے، میرا رب قرآن کے اندر 2 رکوع نازل کر دے کہ اے نبی تیرے چہرے کا اٹھنا ہمیں پسند اتنا آیا ہے ہم نے قبلے کو تبدیل کر دیا ہے۔ وہ نبی ہے جس سے کٹ گئے ہو کہ اگر اس کی انگلی آسمان کی طرف اٹھ جائے آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آ جائے۔ وہ نبی کے یار اگر پیاسے ہوں اپنی ہتھیلی پر پانی کی چند بوندیں سجا لے، اللہ 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری کر دے۔ ایک یہ ظالم ہے، اس سے کٹ گئے ہو جو کہتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہتا عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانییں تھی نا وہ ساری کی ساری نانی بھی اور اس کی بہنیں بھی وہ نعوذ باللہ کنجرییں تھیں۔ اور اس کے روحانی خزائن کے اندر یہ بات آیا ہے، اتنا گندی زبان والا، اتنے گندے جو ہے زبان اور اخلاق والا ہے، کہتا ہے کہ جو مجھے نہیں نہ مانتا نبی نعوذ باللہ وہ سارے کے سارے کنجریوں کی اولاد ہیں، ان کے پیدا ہونے والی جو اولاد ہے وہ جنگلوں کے اندر بھونکنے والے کتے اور خنزیر ہیں۔ یہ نبی کی زبان ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام کی زبان اقدس ایسی ہے کہ آقا علیہ السلام کے پاس نا ایک آیا عرابی گاؤں کے رہنے والا، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، فرمایا ہے میرے پیارے گالی نہیں دینی، اللہ کے رسول سمجھ آ گئی ہے
کوئی اور نصیحت کر دیں، فرمایا گالی نہیں دینی۔ اللہ کے رسول اور کوئی نصیحت، فرمایا صحابی گالی نہیں دینی۔ وہ صحابی نے نبی علیہ السلام کا دور گزارا، ابو بکر و عمر عثمان کا دور گزارا، سیدنا علی کا دور گزر گیا، سیدنا معاویہ کے دور میں وہ حدیث بیان کر رہے، میرے نبی نے مجھے یہ نصیحت کی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک فرماتے ہیں اللہ کی قسم کسی انسان کو گالی دینا تو دور کی بات ہے، جب سے میرے نبی نے مجھے روک دیا ہے نا، میں نے کسی اونٹ اور بکری کو بھی کبھی گالی نہیں نکالی۔ میرے بھائی وہ نبی کے ماننے والے ایسے، اس نبی کے چاہنے والے ایسے، اور ایک یہ ہے کہ نعوذ باللہ جس نے نبی کی امہات کو بھی معاف نہیں کیا۔ لوگوں وقت اجازت نہیں دیتا، بڑی باتیں کرنی تھی۔ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے پہرے دار بن جائیں، ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے اتفاق اتحاد کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کریں، قادیانیوں کا ہر پلیٹ فارم پر مقابلہ کریں، جہاں بھی آپ کو پتہ چل جائے قادیانی کوئی سازش رچا رہے ہیں، جہاں بھی آپ کو پتہ چل جائے وہ کوئی لٹریچر تقسیم کر رہے ہیں، میرے بھائیوں تاریخ کو کبھی نہ بھولا کریں۔ نشتر کالج ملتان کے 100 طلباء جب ریل پر سفر کرتے ہوئے 1974 22 مئی کی میں بات کر رہا ہوں، جب ربوہ اسٹیشن پر سے گزرتے ہیں، ان ظالموں نے اس ٹرین کے اندر جب اپنا مواد تقسیم کیا، لٹریچر تقسیم کیا، یہ 100 طالب علم ربوے کی سرزمین پر اترتے ہیں، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے، قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگتے ہیں، یہ ریل آگے بڑھی۔ 29 مئی کو جب واپس آئی، جب یہ پیچھے ابھی ربوے کے اسٹیشن سے پیچھے تھی، تو جو وہاں کا جو اسٹیشن ماسٹر تھا نا قادیانی تھا، اس نے دیکھا وہی 100 طالب علم ہیں جنہوں نے قادیانیت مرتبات کے نعرے لگائے تھے، اس بوگی کے پر نشان لگائے، اس نے ربوے میں اطلاع بھجوائی 700 آدمی قادیانی مسلح ہو کر یہ آتا ہے۔ اس ٹرین کو جب وہ ربوے پر اسٹیشن پر آ کر رکتی ہے، انہوں نے پسٹل لے کر، لاٹھیاں لے کر، لوہے کے پنچ لے کر، انہوں نے 100 طالب علم کو اتنی بے دردی سے بعض کو شہید کیا، بعض کو زخمی کیا۔ فیصل آباد لیل پور نام تھا اس وقت، وہاں پر اطلاع پہنچتی ہے، پورا فیصل آباد شہر جب ریلوے اسٹیشن پر آیا، اس 100 نوجوان کی جب حالت کو دیکھا، پورا شہر آنسو بہا رہا ہے، پورا شہر رو رہا ہے۔ اس وقت علماء پھر اٹھے، متحد ہوئے، سنی دیوبندی اہل حدیث متفق ہو کر انہوں نے ختم نبوت کی تحریک چلائی۔ 4 ماہ تک یہ مقدمہ اسمبلی کے اندر زیر بحث رہا، 93 نشستیں، 28 تقریریں ہوئی۔ اس کے بعد پھر 7 ستمبر 1974 کو انہیں کافر ڈکلیئر کر دیا گیا، اور الحمدللہ اس کے اندر علماء کا کردار سب سے بڑھ کر مناظر مجادلے ہوئے۔ جو آخری تحریر، آخری شعر جس نے پیش کیا وہ میرے سلف حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری رحمہ اللہ تھے، جس کے شعر کا کچھ معنی مفہوم اس طرح تھا، قادیانی ظالم نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ اصل میں ہی محمد ہوں، محمد کا لبادہ اوڑھ کر میں ہی مدینے میں آیا تھا، میں ہی آج قادیان میں آیا ہوں۔ اسی شعر کو جب حافظ کمیر پوری علیہ الرحمہ نے پیش کیا تھا، اسی کو سن کر وزیر اعظم نے اور چیف آف آرمی یحییٰ بختیار نے انہیں کافر ڈکلیئر کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں آج بھی جب میں سانحہ کو سوچتا ہوں، اللہ کی قسم آنکھوں میں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہمارے 100 نوجوان بھائیوں کو انہوں نے اپاہج کر دیا تھا، پھر انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے ہر دور کے اندر روڑے اٹکائے، نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کو اوپر ڈاکے ڈالنے کے لیے یہ نوجوانوں کو گھیرتے ہیں۔ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں نا، کسی کے ایمان سے کھیلتے ہیں،
پہلا مسئلہ یہ رکھتے ہیں کہ ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم پر ظلم یہ ہوا ہمارا کلمہ بند کر دیا گیا، ہم پر ظلم یہ ہوا ہماری اذان کو بند کر دیا گیا، حالانکہ ہم بھی اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیو سن لیجئے، انہی کے باپ نے، انہی کے جو جھوٹا اور ظالم لعین ہے، اس نے اپنے شیطانی خزائن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب بھی میرا کوئی ماننے والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے تو محمد کی جگہ پر وہ میرا نقشہ سامنے لے کر آئے، کیونکہ میں بھی محمد ہوں۔ اسی طرح جب اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے وہ میری ذات کو سامنے لے کر آئے۔ میرے بھائیو دیکھنا، ان کا کلمہ، ان کی اذان تمہیں کہیں سیدھے راستے سے نہ ہٹا دے۔ اسی طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر بات کریں گے، کبھی بھی قادیانی کی شخصیت پر بات نہیں کریں گے، کبھی بھی قادیانی کے منہج پر بات نہیں کریں گے، کبھی بھی قادیانی کی دعوت پر بات نہیں کریں گے۔ جب بھی یہ مرزائی کوئی آپ سے بات کرے گا، آپ کو لٹریچر دے گا، آپ کے سامنے اپنی دعوت کو رکھے گا، وہ کہے گا تم کہتے ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر بتاؤ نا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے کہ نہیں؟ اب مسلمان سوچے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہے، وہ کہے گا قرآن میں عیسیٰ کو نبی کہا گیا کہ نہیں؟ نبی بھی کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا بھی ہے، تو پھر نبی وہ کہے گا نبی علیہ السلام نے جو فرمایا نا لا نبی بعدی، اس کا مطلب یہ ہے کوئی رسول نہیں آئے گا، نبی آتے رہیں گے۔ میرے بھائیو سن لو، عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے 571 برس پہلے آئے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں فرما دیا، ابھی 2 دن کا بچہ تھا، ماں مریم لے کر آئی نا، انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اے لوگو، میری ماں جو ہے وہ بے گناہ ہے، میری ماں جو ہے وہ پاک باز عورت ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، جو ہے نا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے بھائیو اس کا معنی سمجھ لیں، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ضرور۔ دوسرا، اگر آپ کو ورغلانے کی کوئی قادیانی کوشش کرے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ضرور، نبی بن کے نہیں بلکہ امتی بن کر آئیں گے۔ نبوت وہی تھی جو ان کی نبی علیہ السلام سے پہلے تھی، اب آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے، اب آئیں گے قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے، اب آئیں گے حدیث کو عام کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، پہلی ذمہ داری اتفاق و اتحاد کی ہے ہماری۔ دوسری ذمہ داری، اگر کوئی قادیانی مسلمان ہو جائے نا، اس کے ساتھ مالی تعاون کیا کرو، اس کی عزت افزائی کیا کرو، اسے لٹریچر پڑھنے والا یا علماء کے پاس لے کر آیا کرو۔ کتنے ایسے قادیانی آئے، مسلمان ہوئے، ہمارے بھائی بنے، لیکن ہم ان کے وارث نہیں بن سکے، ہم ان کے ساتھ نہیں دے سکے، وہ دوبارہ قادیانی ہو گئے۔ تو اگر آپ کو کوئی پتہ چلے فلاں جگہ کوئی قادیانی مسلمان ہوا، فوراً اسے لے کر آئیں، جو آپ کی قریب مسجد ہے اس کے امام کے پاس، خطیب کے پاس لے کر آئیں، تاکہ اس کی ایک ذہن سازی ہو سکے، آپ کی وجہ سے اللہ اسے جہنم سے بچا لے گا۔ میرے بھائیو اسی طرح تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہے، کوئی بھائی انگلش میں اگر بولنا جانتا ہے، لکھنا جانتا ہے، وہ لٹریچر لکھے، مواد لکھے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو عام کیا جائے۔ اگر آپ کسی فیکٹری میں، دکان پر کام کرتے ہیں، آپ کے زیر اثر لوگ کام کرنے والے قادیانی ہیں، تو میرے بھائیوں آپ انہیں نبی علیہ السلام کی سیرت بتائیں، انہیں قادیانی کے بارے میں بھی بتائیں وہ کتنا برا آدمی تھا، انہیں بتائیں وہ کتنا جھوٹا آدمی تھا، انہیں بتائیں نبی علیہ السلام کی ہستی کے حوالے سے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو عام کریں، سیرت پر مبنی کتابیں لے کر آئیں، گھر میں رکھیں، خود بھی پڑھیں، بیوی بچوں کو بھی پڑھائیں۔ میرے بھائیوں زیادہ نہیں، کم از کم قرآن کو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں۔ قرآن کی تفاسیر میں اگر نہیں جاتے تو ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، اور اہم قرآن کی صورتوں کو یاد کریں، تاکہ قرآن سے ایک ہمارا تعلق بنا رہے، قرآن کو سمجھنے والے ہم لوگ بنیں۔ اسی طرح اپنی گھروں میں اس بات کو عام کر دیں کہ نبی علیہ السلام کے حدیث کے جو معنی ہیں
کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اپنے بچوں کو بتائیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، اکثر ان ظالموں کا جو نشانہ ہے وہ کالج اور یونیورسٹی کے بچے ہیں، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے چنگلوں سے بچ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں میرے ذہن میں تھی، اور بے شمار تھی، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، ٹائم کافی اوپر ہو گیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی ہم حفاظت کرتے رہیں، جب موت آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں عزت والی شہادت والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔